السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی یوں بھی کہ انسان حاصل ضرب کے چکر میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے یا پروفٹ کے چکر میں خسارے کا سودا کر لیتا ہے. پہلے پہل احساس نہیں ہوتا، لگتا ہے بس فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. مگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اس خسارے کا احساس ہماری ہر سوچ پہ حاوی ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا سادگی کا جب چند سو میں بھی گزارا ہو جاتا تھا، درجن بھر بچے بھی پل جاتے تھے. اور اب اس دور میں، اس زمانے میں 10,000 15,000 20,000 50,000 میں بھی گزارا کرنا مشکل ہے. 2 یا 3 بچوں کو پالنا بھی ایک کٹھن مرحلہ ہے. شادی کے بعد جاب جاری رکھنا سراسر میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، ورنہ ثاقب کے نزدیک تو اس کی تنخواہ جو فقط 30,000 پہ مشتمل تھی گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے کافی تھی. مگر میں یعنی سارا ثاقب جانتی تھی کہ ابھی تو یہ رقم خطیر نظر آ رہی ہے، مگر جب فیملی بڑھے گی اور اخراجات میں اضافہ ہوگا تو 30,000 میں گزارا کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. سو میں نے اپنی جاب جاری رکھی اور ثاقب نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا. بس ان کی تاکید تھی کہ گھر بالکل متاثر نہ ہو. جاب کے ساتھ ازدواجی زندگی کے تمام فرائض اگر میں بخوبی سر انجام دے سکتی ہوں تو انہیں نوکری پہ کوئی اعتراض نہ ہوگا. مگر جہاں اس نے محسوس کیا کہ میری ملازمت گھریلو زندگی کو متاثر کر رہی ہے تو لازماً مجھے ملازمت چھوڑنا پڑے گی. شادی سے پہلے میں گورنمنٹ اسکول میں بطور ٹیچر ملازم تھی. اچھی تنخواہ تھی. اسکول میرے میکے کے قریب پڑتا تھا، جبکہ اب اسکول میرے گھر سے کافی فاصلے پہ تھا. میں بس پہ اسکول جاتی تھی جس میں مجھے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تھا. شادی کے شروع کے 2 مہینے تو میں نے خوب انجوائے کیا. اسکول سے چھٹیاں لے کر ہنی مون پر بھی گئی. ثاقب ایک محنت کرنے والا انسان تھا اور مزیدار کھانوں کا شوقین بھی تھا. 2-2.5 مہینے کے بعد میری اصل زندگی شروع ہوئی تھی. اچھی خاصی ٹف روٹین بن گئی تھی. گھریلو کاموں میں ثاقب میرا بالکل ہاتھ بٹانے کو تیار نہ تھا. اس کو ہر چیز وقت پہ ملنا بے حد ضروری تھا، ورنہ اس کا موڈ بہت جلد آف ہو جاتا تھا. مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہ رات کا کھانا کھاتا تھا اور کھانے کے بعد وہ بہت ہی کم مجھے اپنے پاس سے ہلنے دیتا. اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے سارے کام نمٹا لوں. بعض اوقات تو رات کے کھانے کے برتن بھی گندے پڑے رہ جاتے جو مجھے صبح سویرے اٹھ کے دھونا پڑتے. صبح 6 بجے اٹھ کر میں تیاری کے ساتھ ساتھ ثاقب کی تیاری میں بھی اسے مدد دیتی. ہر چیز ہاتھ میں تھمانا پڑتی تھی اسے. ادھر میں توے پہ پراٹھا ڈالتی، ادھر موزوں کی پکار شروع ہو جاتی اور پھر ایک اور آواز لگا کے چپ نہیں ہوتا تھا بلکہ مسلسل تکرار جاری رکھتا. برنر آہستہ کر کے میں اسے پہلے موزے پکڑا کے آتی، پھر پراٹھا سیکتی، پھر ناشتہ ٹیبل پہ لگانے کے ساتھ ساتھ میں تیزی کے ساتھ دوسرے کام بھی نمٹا لیتی. ناشتے کے ساتھ ساتھ میں ثاقب کا لنچ باکس بھی تیار کر کے دیتی. رات میں پھر اسے تازہ کھانا چاہیے ہوتا تھا. جب تک بچے نہیں ہوئے تھے تو پھر بھی مجھے تھوڑا آرام کرنے کا وقت مل جاتا تھا، اپنی ذات پہ توجہ دینے کا وقت مل جاتا تھا. مگر پھر فہد اور منال کی پیدائش کے بعد تو میں گھن چکر بن گئی. بڑی مشکل سے میں نے اپنی جاب جاری رکھی تھی. ثاقب سے کیا شکایت کرتی کہ وہ تو دل سے چاہتے تھے کہ میں ملازمت چھوڑ دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی. ہر مہینے جو میرے ہاتھ میں 10,000 آتے تھے ان سے بہت سے کام نکل جاتے تھے. بچے چھوٹے تھے تو اسکول جاتے ہوئے میں انہیں امی کے پاس چھوڑ جاتی اور پھر واپسی پہ اپنے ساتھ لے آتی. بچے بڑے ہوئے تو میں نے انہیں اسکول میں داخل کرا دیا. صبح کے وقت مجھے مشین کی طرح تیزی سے کام نمٹانا ہوتے تھے. میں صبح 5 بجے بیدار ہوتی. اسکول جانے تک میں کچن کا تمام کام سمیٹ لیتی. باقی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی کے لیے میں نے ماسی رکھ لی تھی. صبح جلدی بیدار ہونے کی وجہ سے دوپہر کو لازمی سوتی تھی. بچوں کا موڈ ہو یا نہ ہو میں انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ضرور سلا دیتی اور خود بھی 1-1.5 گھنٹے کی نیند لے لیتی.
پھر میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی۔ ثاقب کو میں بہت کم شکایت کا موقع دیتی، جتنا بھی ممکن ہوتا گھر کو صاف ستھرا رکھتی، وقت پہ کھانا تیار کر دیتی، بچے بھی صاف ستھرے ہوتے۔ شام 6:30 بجے جب ثاقب آتا تو گرما گرم چائے اس کی منتظر ہوتی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک بات تھی کہ بچوں کو وہ توجہ نہیں مل رہی تھی جس کے وہ مستحق تھے۔ شام 5 بجے جب میں بچوں کو اٹھاتی تو ان کے قاری صاحب آ جاتے۔ قاری صاحب جاتے تو دوسرے کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو ہوم ورک بھی کروا دیتی۔ اسی اثناء میں ثاقب کے آنے کا وقت ہو جاتا۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتیں، پیاری پیاری کہانیاں سنانا، بچوں کے مختلف گیمز کھیلنا، ان سب چیزوں کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ ثاقب ڈیوٹی سے اتنا تھکا ہوا آتا تھا کہ بچوں کو محض 10-15 منٹ ہی دے پاتا تھا۔ باقی کا ٹائم وہ خود بچہ بن جاتا جو بیوی کی بھرپور توجہ چاہتا تھا۔ ایسے میں بچے بہت اگنور ہو رہے تھے۔ میں بچوں کو ٹی وی کھول کر دے دیتی۔ رات 10 بجے تک بچے ٹی وی دیکھتے، پھر سونے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ اس عرصے میں اپنے اور ثاقب اور بچوں کے کپڑے پریس کرتی۔ جوں جوں دونوں بچے بڑے ہو رہے تھے، شرارتی بھی ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا ٹی وی میں لڑائی کے جو سٹائل دیکھتے بچے انہیں پک کرتے۔ فہد تو وہ تمام گر منال پہ آزماتا۔ ایک دوسرے کو نوچنا، بال کھینچنا تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ خاص طور پہ فہد تو نچلا بیٹھنا جانتا ہی نہ تھا۔ کسی نہ کسی بات پر منال کو ضرور زج کرتا، اور پھر جو منال منہ پھاڑ کر روتی تو میرا دل چاہتا کہ دونوں کو بری طرح پیٹ ڈالوں۔ ایک تو کھانے پکانے میں دیر ہو رہی ہوتی، دوسرے ان کے جھگڑے نمٹانے میں مجھے مزید دیر ہو جاتی۔ اب بچوں کو کیا خبر کہ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایسے میں لاکھ چاہتی کہ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، مگر فہد مجھے اتنا زج کر دیتا کہ اسے 2-4 تھپڑ رسید کرنا ہی پڑتے۔ بچے اپنی عمر کی اس سٹیج پہ تھے جہاں ہر چیز کے لیے تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بچے ہر وقت ماں باپ کے سامنے کوئی نہ کوئی سوال لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کے ان چھوٹے چھوٹے اور بے تکے سوالوں کے مناسب جواب دے سکوں۔ بچے ایک سے دوسرا سوال پوچھتے تو میں چڑ جاتی۔ بہت دفعہ میں بچوں کو جھڑک دیتی۔ میں بچوں کو زیادہ ٹی وی دکھانے کے حق میں نہیں تھی، مگر وہ دونوں اسی وقت نچلا بیٹھتے جب ان کے سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا۔ مجھے مجبوراً انہیں ٹی وی کے آگے بٹھانا پڑتا۔ خود میں کچن میں مصروف ہوتی تھی۔ رہا ثاقب تو بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، کچھ دیر انہیں پیار کرنا، یا ہفتے 15 دن میں انہیں ویکنڈ پر گھمانے لے جانا ہی اس کی ذمہ داری تھی۔ باقی ان کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری اس کے خیال میں میری تھی۔ وہ اتوار کا دن تھا، کام والی چھٹی پہ تھی۔ ثاقب کا خیال تھا کہ شام میں وہ لوگ سی ویو جائیں گے۔ ناشتے کے بعد مجھے جلدی جلدی سارے کام نمٹانے پڑے۔ برتن دھونے کے بعد میں نے چولہے پہ گوشت چڑھایا اور خود صفائی میں جٹ گئی۔ اس وقت میں تیزی سے پوچھا لگا رہی تھی، وہیں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھا فہد اپنی بول پر ٹیپ چڑھا رہا تھا۔ امی، ماما! فہد کے چیخنے پر ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ رک گئے۔ کیا بات ہے جانو؟ ماما، آپ نے اتنی ساری چیونٹیاں پوچھے سے مار دی، وہ دیکھیں بیچاری کیسے مسلی گئی ہیں، فہد نے افسوس کے ساتھ کہا تھا۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کام جاری رکھا۔ ایک تو پتہ نہیں کہاں سے ہر جگہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں آ گئی ہیں، اب بندہ کتنی احتیاط کرے، میں نے آواز بلند کہا۔ فہد نے بڑے تعصب کے ساتھ مجھے دیکھا تھا۔ ہماری ٹیچر کہتی ہیں چیونٹیاں بھی جاندار ہوتی ہیں، ان کی بھی زندگی ہوتی ہے، ان کو مارنا گناہ ہے، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اوفو بیٹا، میں جھنجھلا سی گئی۔ میں نے کوئی جان بوجھ کے تو انہیں نہیں مارا نا، پتہ نہیں دن بھر میں کتنی چیونٹیاں ہمارے پیروں تلے آ کے کچلی جاتی ہیں۔ میرے جھنجھلانے پہ فہد خاموش تو ہو گیا، مگر وہ اپنی ماں سے متفق نہیں تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کے جب میں کچن میں چلی گئی تو اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ساری کچلی ہوئی چیونٹیوں کی گنتی کی تھی، اور پھر منال کو بھی وہ ننھی منھی لاشیں دکھا کر اظہار افسوس کرتا رہا تھا۔ دونوں کے خیال کے مطابق ان کی ماما بہت ظالم عورت تھی جو ننھی ننھی چیونٹیوں پہ رحم نہیں کرتی تھی۔ 7-8 سال کی عمر تک میں منال کو بھی لڑکوں والے کپڑے، فراک، شارٹس پہناتی رہی تھی۔
بچی شلوار اور ٹائٹس پہننا چاہتی تھی، جبکہ میرے نزدیک اتنے مہنگے مہنگے فراکس کے ساتھ شلوار یا ٹائٹ پہننے سے فراک کی ساری خوبصورتی اور شوق ختم ہو جاتی تھی۔ اور تو اور ہر کپڑے کے ساتھ منال دوپٹہ اوڑھنا چاہتی تھی۔ دوپٹوں کی عدم دستیابی پر وہ میرے بڑے بڑے دوپٹے اپنے گرد لپیٹتی تھی۔ چھوٹی بچی تھی تو میں اسے بڑے بڑے دوپٹوں میں لپٹے بے انتہا پیار کرنے لگتی تھی، مگر جب وہ باہر تقریبات وغیرہ میں جاتے ہوئے فراک کے ساتھ دوپٹے مانگتی تو میں اسے بری طرح جھڑک دیتی۔ یہ کوئی عمر ہے یوں دوپٹے پہننے کی؟ ہاں، جب وہ 11-12 سال کی ہوئی تو میں نے اسے اسکارف ضرور لے دیے تھے، مگر تب تک بچی کے دل سے سر ڈھکے بغیر رکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ بعض اوقات مجھے بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا تھا کہ بچوں کو وہ توجہ نہیں مل رہی جس کے وہ حقدار تھے۔ جب جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا، میں کسی نہ کسی طرح دن بھر کی مصروفیت سے بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال ہی لیتی، ان سے باتیں کرتی، انہیں ایٹیکیٹ سکھاتی، پیار کرتی۔ وہ دن بچوں کے لیے خوشیوں سے بھرپور ہوتا۔ میں ثاقب کو بھی بار بار یاد دہانی کراتی رہتی کہ بچوں کو اس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ثاقب صرف ہفتہ وار تعطیل میں ہی بچوں پہ بھرپور توجہ دے پاتا تھا، باقی کے سارے دن بچے ماں باپ کی توجہ کے لیے ترستے رہتے اور فارغ اوقات میں ہمہ وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے کارٹونز کے علاوہ فضول اور لغو پروگرام دیکھتے رہتے تھے۔ رات میں ڈراموں کی ایک چین سی شروع ہو جاتی، ایک کے بعد ایک ڈرامہ، اور بچے ہر ڈرامہ نہایت دلچسپی سے دیکھتے، اور بچوں کے تو سٹائل ہی بدلتے جا رہے تھے۔ گفتگو میں بھی اپنی زبان سے ہٹ کے اور زبانوں کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ کبھی میری نظر سکرین پہ پڑتی اور کوئی غلط سین آ رہا ہوتا تو میں بچوں کو ڈانٹتے ہوئے چینل بدل دیتی۔ ایسے میں بچے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ہنس پڑتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فہد 11 سال کا اور منال 9 سال کی تھی۔ اس دن میں بچوں کو ساتھ لیے اسکول سے گھر واپس آئی تو ہمارے پیچھے پیچھے ایک بیمار بلی بھی گھر کے اندر گھس آئی۔ اس وقت تو مصروفیت کی بنا پر مجھے بلی نظر نہیں آئی، مگر جب میں بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد لاؤنج میں آئی تو میں نے دیکھا کہ پائیدان کے پاس ایک مرگھلی سی بلی پڑی تھی۔ اس کے پاس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی، یا الٹی کی تھی یا گندے پانی میں سے گزری تھی۔ میرا تو جی متلانے لگا، جبکہ بچوں کو اس پہ بڑا ترس آنے لگا۔ اوفو، یہ کہاں سے گھر کے اندر آ گئی؟ میں پریشان بھی ہو گئی۔ پہلے میں نے پانی اور دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا، شاید پانی پینے سے ہی اسے ہوش آ جائے، مگر بلی کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ہاں، تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑا سا کھسک کے دروازے کے قریب چلی گئی۔ بچوں کو میں نے بلی کے پاس جانے نہیں دیا۔ بلی کے کھسکنے کے بعد فرش اور پائیدان پر گندا بدبودار پانی پھیل گیا تھا۔ مجھے یہ پریشانی تھی کہ جراثیم کی وجہ سے کہیں بچے نہ بیمار ہو جائیں، جبکہ بچے بلی کے پاس جانے کے لیے بے چین تھے، مگر ماں کے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب جا نہیں رہے تھے۔ جیسے ہی میں واش روم میں گئی، دونوں جھٹ بلی کے پاس گئے اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ واش روم سے آ کر میں نے جو یہ منظر دیکھا تو مارے غصے کے دونوں کو ایک ایک تھپڑ جڑ دیا۔ ان دونوں کے ہاتھ اچھی طرح دھلا کر انہیں کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بلی کی وجہ سے مجھے اپنی نیند کی بھی قربانی دینا پڑی۔ پھر جب 4 بجے کے قریب کام والی آئی تو میں نے بلی کو دم سے پکڑ کر بوری میں ڈالا اور باہر کچرے کے ڈھیر پر پھینکوا دیا، اور پھر پہلے اچھی طرح سے فرش صاف کروایا، پھر ڈیٹول کا پوچھا لگوایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بلی کی پریشانی کی وجہ سے بچے بھی سوئے نہیں تھے، بلکہ کھڑکی سے چپکے ہوئے تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جس وقت ماسی بے دردی کے ساتھ دم سے بلی کو پکڑ کر بوری میں ڈال رہی تھی، فہد اور منال دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ماسی کو خالی ہاتھ واپس آتے دیکھ کر فہد نے نہایت تعصب کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ دوسرے دن ماما کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے ان دونوں نے کچرا کنڈی میں بلی کی بمبھوڑی ہوئی لاش دیکھی تھی۔ رات میں جب ثاقب فہد کو اپنے بازو پر لٹائے خود نیند کی وادیوں میں اترنے جا رہے تھے، تب فہد کی سسکیوں کی آواز سن کے چوکنا سا ہو گئے۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر فہد کو دیکھا تو وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ ارے کیا ہوا میری جان کو، کیوں رو رہے ہو؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے ثاقب نے حیرت سے پوچھا۔ اس عرصے میں بھی کچن سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آ چکی تھی۔ پاپا، کل ماما نے ایک بیمار بلی کا علاج کرنے کی بجائے اسے کوڑے میں پھینکوا دیا۔
اور وہ بلی وہاں، اسے بچے نے سسکی لی، کتے نے بھی ہم بور ڈالا۔ اگر کبھی میں بیمار ہو جاؤں گا تو کیا ماما مجھے بھی اسی طرح کچڑے میں پھینک دیں گی؟ اللہ نہ کرے، میں ہول کے رہ گئی۔ اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے میں نے اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ اس نے غصے سے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ فہد بیٹا، وہ بہت گندی بلی تھی، جراثیم سے بھری ہوئی، اسے وامٹنگ ہو رہی تھی، گھر میں جراثیم پھیل رہے تھے، اس لیے اگر مجھے وامٹنگ ہوگی تو کیا آپ فضول باتیں مت کرو، تم میں اور بلی میں بہت فرق ہے۔ میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہ فرق فہد کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ بھائی سارا، بہت غلط کیا آپ نے، آپ کو چاہیے تھا بلی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا تو ہو سکتا ہے بلی ٹھیک ہو جاتی۔ ثاقب نے فہد کو پیار کرتے ہوئے کچھ شریر سے انداز میں مجھے ڈانٹا تھا۔ اور پھر یہ ایک واقعہ نہیں تھا، ایسے ہی بے شمار چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جنہوں نے بچوں کے دلوں سے رحم، شرم اور حیا جیسے احساسات کا آہستہ آہستہ خاتمہ شروع کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر انڈین ڈراموں، موویز اور ہارر موویز نے اپنا کردار ادا کیا۔ بچے نوعمری کے دور سے نکل آئے تھے، ان کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوا، اور وہ جو میں خیال کرتی تھی کہ بچے بڑے ہوں گے تو میں ریٹائرمنٹ لے لوں گی، وہ بھی میرا خام خیال ثابت ہوا کہ اخراجات کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دونوں بچے بہت ذہین تھے، ہر کلاس میں امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے رہے۔ فہد نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ اس سے اگلے سال منال نے بھی میٹرک میں بہت اچھے پیپرز دیے تھے اور رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میڈیکل میں جانا چاہتی تھی۔ یہی بچوں کی کارکردگی تھی کہ جس کی وجہ سے میں مطمئن تھی کہ میرے بچے صحیح سمت میں جا رہے تھے، فضول قسم کی لغویات میں نہیں الجھے ہوئے تھے۔ گھر میں کمپیوٹر تھا جو ایک علیحدہ روم میں رکھا ہوا تھا۔ فہد اور منال اکثر ہی کمرہ بند کر کے کمپیوٹر پہ کام کیا کرتے تھے۔ اس روز اتفاق سے فہد کمرہ لاک کرنا بھول گیا تھا اور میں کسی کام سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئی۔ اسکرین پر نظر آنے والے سین نے مجھے پانی پانی کر دیا اور ایک دم مجھے اپنے سامنے پا کر فہد بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے فوراً سے پیشتر کمپیوٹر آف کر دیا۔ یہ کیا تھا فہد؟ میں خود اتنی شرمندہ ہو رہی تھی کہ سمجھ نہ آ رہا تھا فہد سے کن الفاظ میں باز پرس کروں۔ اوہ نو، میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھائی ہے؟ اس سے زیادہ میں خود کو کچھ کہنے کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ بس پھر کمپیوٹر کو میں نے کامن روم میں رکھوا دیا اور رات کو فہد کے پاپا سے کراری ڈانٹ بھی پڑی۔ بس یہی علاج تھا ہمارے پاس۔ کسی نے انہیں پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ ایسے سین، ایسی تصاویر دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اور ہمارے دین اسلام میں اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ منال آج کل فارغ وقت میں کوکنگ اور سلائی سیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی کاٹن کی شرٹ بڑی لگن کے ساتھ سی رہی تھی۔ جس وقت وہ اپنی جدید تراش خراش میں سلی ہوئی شرٹ پہن کر کامن روم میں آئی، اس وقت سب لوگ وہیں موجود تھے۔ فہد کمپیوٹر میں الجھا ہوا تھا، ثاقب اخبار پڑھ رہا تھا اور میں سبزی بنا رہی تھی۔ ماما یہ دیکھیں، میری شرٹ مکمل ہو گئی، خوشی سے چہچہاتی آواز میں اس نے کہا۔ کتنی اسمارٹ لگ رہی ہوں نا میں اس میں، بغیر دوپٹے، کھلے گریبان، آستین کے نام پر ایک پٹی اور جسم سے تقریباً چپکی ہوئی چھوٹی سی شرٹ کے ساتھ وہ کھلی جا رہی تھی۔ ثاقب ایک نظر اس پر ڈال کے لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اخبار میں گم ہو گیا۔ فہد نے کمپیوٹر اسکرین سے نظر نہیں ہٹائی تھی، جبکہ اسے دیکھ کر میرا دل تو کھول کے رہ گیا۔ چھری ٹوکری میں پٹک کر میں اٹھی اور جھپٹ کر اس تک پہنچی، اسے بازو سے کھینچے ہوئے باہر لے گئی۔ نالائق، بےہودہ اولاد، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اور یہ شرٹ سی ہے، واہیات، اتنا بڑا گلا، آسینے کہاں ہیں؟ اس ہولیے میں توبہ، تم باپ کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ میں نے تقریباً اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اتارو یہ شرٹ، اور خبردار جو کبھی بغیر دوپٹے باپ کے سامنے گئی۔ سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں اور ڈراموں میں بھی تو یہی سٹائل چل رہا ہے، وہ جھنجھلائی۔ بھاڑ میں جائیں سب لڑکیاں اور ڈراموں کی بھی، تمہیں اندازہ ہے تمہیں اس ہولیے میں دیکھ کر مجھے کتنی شرمندگی ہوئی ہے؟ اور وہ جو آپ اتنے بڑے بڑے گلے پہن کر ہر وقت دوپٹے کے بغیر پاپا کے سامنے آتی رہتی ہیں،
وہ کیا ہے؟ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. مجھے منال سے اس قدر بدتمیزی کی توقع نہیں تھی. میں نے تیش میں آ کے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ جڑ دیا. خبردار جو آگے سے بکواس کی ہو تو. اسے روتا چھوڑ کر میں کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ کامن روم میں واپس آ گئی. اب میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا. نہایت بے دلی کے ساتھ میں نے کھانا پکایا. منال بھی پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کھانا کھانے آئی تھی اور پھر منہ سر لپیٹ کے پڑ گئی تھی. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے مناتی یا سمجھاتی. مجھے صبح کے لیے بہت سی تیاریاں کرنا تھی. دوسری طرف کافی دنوں سے فہد بائک کے لیے ضد کر رہا تھا. بسوں میں سفر کرنا اب اسے برا لگتا تھا. اس کے سارے دوستوں کے پاس بائک تھی. ثاقب تو اسے بائک لے کر بھی دے دیتا، لیکن میں اس بات کے حق میں نہیں تھی. اخبارات میں آئے دن موٹر سائیکل سواروں کے حادثات پڑھ پڑھ کر میں تو ہولتی رہتی تھی. اسی لیے میں فہد کو بہت وقت سے ٹال رہی تھی. پچھلی رات بھی کافی دیر تک وہ مجھ سے ضد کرتا رہا، مگر میری نہ ہاں میں نہ بدلی تو وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. کیوں بچے سے ضد لگائی ہوئی ہے؟ بائک لے دو نا اسے، تھوڑی سہولت ہو جائے گی آنے جانے میں. اس کے جانے کے بعد ثاقب نے مجھے منانا چاہا. ضد کی بات نہیں، آپ دیکھتے نہیں لڑکے کس طرح بائک چلاتے ہیں، اور پھر گن پوائنٹ پہ بائک چھیننے کے بھی کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ 4-5 مہینوں کے بعد میری کمیٹی نکلے گی تو اسے بائک تو نہیں، ایک چھوٹی سی کار لے دوں گی. میرے کہنے پہ ثاقب نے سر ہلاتے ہوئے میری تائید کی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگا، جبکہ میں سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی. دوسرے دن کالج سے واپسی پہ فہد بہت پرجوش ہو رہا تھا. ماما ماما، دروازے سے ہی آوازیں دیتے ہوئے وہ کچن میں آ گیا. اس کا چہرہ اندرونی جوش اور جذبے سے سرخ ہو رہا تھا. اس نے مجھے دونوں شانوں سے تھام لیا. ماما، پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کوئی بڑی خوشی ملی ہے. ماما، ناظم آباد چورنگی پر ایک بائک والے کو 2 لڑکوں نے پسٹل دکھا کر روک لیا اور پھر اس سے بائک کی چابی مانگی، اور اس کے انکار اور احتجاج کرنے پر ایک لڑکے نے اس کے سر کا نشانہ لے کے فائر کر دیا. اس لڑکے کے سر میں گولی لگی اور اس کے سر میں سے خون کے فوارے کے ساتھ ساتھ دماغ بھی نکل کے سڑک پہ گر گیا. کیا سین تھا ماما! موویز میں تو ایسے کئی سین دیکھے ہیں، پہلی بار حقیقت میں ایسا سین دیکھا ہے. واو، زبردست! پتہ ہے وہ آدمی سڑک پہ گر کے تڑپنے لگا اور وہ دونوں لڑکے بڑے آرام سے اس کی بائک لے اڑے. ویری اسٹرینج ماما. بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے تو مجھے بائک لے کے دینی نہیں، اب میں بھی کوئی ایسا ہی سین پارٹ کر دوں گا. بس مجھے ایک عدد ٹیٹی کی ضرورت ہوگی. اف، میرا پورا وجود گویا زلزلوں کی زد میں آ گیا. اتنا شفاق اور بے رحم میرا پورا وجود گویا زلزلوں کی زد میں آ گیا. اتنا شفاق اور بے رحم ہو سکتا ہے فہد کہ ایسے دل خراش منظر سے لطف اندوز ہو؟ نہیں نہیں، میرا بیٹا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک چونٹی کے مارے جانے پہ گھنٹوں افسردہ رہتا تھا. وہ تو ایک بلی کے مرنے پر کئی دنوں تک روتا رہا تھا. وہ سارے فطری جذبات اور احساسات کیا ہوئے؟ ساری محنت، ساری ریاضت اکارت گئی. کیا ملا اتنی محنت اور ریاضت کا صلہ؟ وہ جو بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کے چکر میں در بدر ہو گئی تھی میں. میرے بچے آج کس مقام پہ تھے؟ ادب، لحاظ، مروت، رحم اور حیا کچھ بھی تو ان کے پاس نہیں تھا. وہ تو اپنے اقدار اور روایات سے بھی بالکل بے بہرا تھے. اور پھر بات تو یہ درستی ہے، آپ اپنا سٹیٹس کتنا ہی بلند کیوں نہ کر لیں، اگر آپ کے پاس نیک اور صالح اولاد نہیں ہے تو آپ بالکل کنگال ہیں. نیک اور صالح اولاد قدرت کا سب سے انمول تحفہ ہوتی ہے. اولاد کی تربیت ماں کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں رکھی، صرف اولاد کی بہترین تربیت کی ذمہ داری اسے سونپی ہے. مجبوری کی بات الگ ہے، مگر محض تعیشات زندگی کے لیے عورت کا گھر سے باہر نکلنا کسی طرح بھی مناسب نہیں. ہمارے معاشرے کو فلموں اور ڈراموں میں نظر آنے والے ہیروز کی ضرورت نہیں ہے جو ہر وقت عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد جیسے مرد مومن چاہیے، اعلیٰ کردار کے مرد چاہیے.
مگر یہ سب اب خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ یہ ڈاکے ڈالنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے نوجوان ہمارے ہی ملک کے نوجوان ہیں۔ انہوں نے بھی تو میرے فہد کی طرح کسی مسلمان ماں کی گود میں ہی پرورش پائی ہوگی، تو غلطی کہاں ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنے فرائض سے پہلو تہی نہیں کر رہے؟ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میرے سامنے ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ بھی بتائیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری کہانی سننے والے آپ میں سے کئی بھی تو اس دور کے ہی ماں باپ ہوں گے، تو آپ ہی بتائیے مجھ جیسے والدین کو کیا کرنا چاہیے جن کی اولاد ان کے ہاتھوں سے ہی نکل گئی۔